رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے اور اگر آج نہ ہوئی تو کل یقینی ہے۔ اب ابھی سے یہ منصوبہ بندی شروع کر دیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا اس طور پر استقبال کرنا ہے کہ جس طرح کوئی شاہی مہمان آتا ہے تو اس کا شاہی طور پر، شاہی مہمان کے طور پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ رمضان ایک ایسا تحفہ ہے جو رب العالمین کی ذات کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے اتنا بڑا شاہی مہمان ہے کہ جو آتا ہے تو انسانیت کے سارے گناہوں کو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کا استقبال کیجئے، اور استقبال کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی ابتدا اس طور پر کیجئے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے، اور اس کے ساتھ پہلے سے انسان مسجد میں ہو، اور جب مسجد میں جائے تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر دے۔ میرے دل کے اندر کسی اور کے متعلق کسی طرح کی کوئی کینہ، حسد، بغض، ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں اس رمضان کی برکات سے محروم رہ جاؤں۔ اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کیجئے، اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک کر کے معطر ہو کر استقبال کیجئے رمضان کا مسجد میں جا کر، اور جیسے ہی چاند نظر آئے اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جتنی برکات ہیں وہ مجھے اور ساری امت مسلمہ کو عطا کر دے، کیونکہ اس کے اندر وہ برکات ہوتی ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کا عطا نہیں کی جاتی۔ دنیا کا یہ مشاہدہ ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی دنیا کے اندر کمپنیاں تجارت کے اعتبار سے قائم کی ہوئی ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ سال کے کچھ دنوں کے اندر یا ایک مخصوص دن کے اندر وہ اپنی سیل لگاتے ہیں۔ اس سیل کے اندر ان کا چیزیں کروڑوں کے اعتبار سے بکتی ہیں، ان کا جو ریونیو ہوتا ہے، جو جنریٹ ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے، وہ اربوں کے اعتبار سے ملتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ نیکیاں کمانے کا، رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانے کا، یہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے کہ انسان آئیے، جس قدر تو پا سکتا ہے، جس قدر تو حاصل کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو اس ماہ کے اندر تھکا دے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر دے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے سخاوت کر دے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کر دے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر لے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے کسی کا بھلا کر دے، کسی کی مصیبت میں اس کا معاون بن جائے۔ یہ وہ سارے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اور مشاہدہ ہے کہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تو اپنے سب سے بڑے دشمن سے اپنے آپ کو اس ماہ کے اندر محفوظ کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی کہ جو تمہارا سب سے بڑا سرکش دشمن ہے رب العالمین اس کو باندھ لیتے ہیں۔ یہ ایسی ہے، اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھا جائے کہ ایک آدمی روزانہ کی مزدوری کے اوپر جاتا ہے، تو ایک دن گیا تو دوسرے دن جب وہ مزدوری کے اوپر گیا تو اچانک اس کے مالک نے اس کو خوشخبری سنائی کہ آج تمہاری مزدوری تمہیں 500 ہی دی جائے گی، لیکن وہ پاکستانی روپے کے اندر نہیں ہوگی بلکہ کویتی دینار کی صورت کے اندر ہوگی۔ اس کا خوشی کا ٹھکانہ کس قدر ہوگا؟ صرف اس کو یہی خوشی نہیں ملی، مالک نے اس کو یہ خوشخبری دی اور کہا کہ تو جتنا زیادہ کام کرے گا اس قدر تجھے اس کے علاوہ، تیری مزدوری کے علاوہ تجھے پیسہ دیا جائے گا۔ جب وہ گھر کے اندر آیا تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ اس کا جو دشمن تھا، جو روزانہ اس کو تنگ کرتا تھا، جو اس کے گھر کے اندر گندگی پھیلاتا تھا، جو اس کو طرح طرح سے اذیت پہنچاتا تھا، تو کچھ لوگ آئے ہوئے جو اس کو باندھ کر لے جا رہے ہیں، اور لے جا کر جو ہے نا اس کو قید کر دیا۔ گویا کہ اس کو دوسری خوشخبری مل گئی کہ ایک تو اس کی رقم جو عام دنوں کے اندر پاکستانی روپے میں ملتی تھی 500 ملتی تھی، وہ کویتی دینار کی صورت میں ملنا شروع ہوئی، تو اس کی قیمت 500 کی 4.5 لاکھ سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر کے اندر گیا تو اس کے دشمن کے بارے میں اس کو خوشخبری ملی کہ اس کے دشمن کو آج کچھ لوگ آئے ہیں وہ قید کر کے لے گئے ہیں۔ اور تیسری اس کو خوشخبری ملی کہ اس کو فون کر کے بتلایا گیا کہ عام دنوں کے اندر جو تو سانہ 1 تولہ جس رقم کے اندر خریدتا تھا، آج تجھے اسی رقم کے اندر 2 تولے دیا جائے گا۔ وہ کس قدر خوش ہوگا؟ صبح اٹھا تو اس کو مزید خوشخبریاں ملی۔ یہ رمضان ایسا ماہ ہے کہ جس میں ہر لمحہ رب العالمین کی ذات انسان کو خوشخبری دیتی ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، جیسے اس کی مزدوری جو ہے نا کویتی دینار کے اندر بدل گئی، تو انسان کی عام دنوں کی جو نفل عبادت ہے وہ فرض کے برابر ہو گئی ہے۔ سانہ جو اس کو عام دنوں کے اندر 1 تولہ ملتا تھا
اور اس کو بتلایا گیا کہ آج تجھے 70 تولے ملے گا، تو عام دنوں میں جو ایک فرض ادا کرتا تھا وہ 70 فرائض کے برابر ہو گیا۔ جو عام دنوں میں ذکر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا تھا وہ 70 گنا اس کے درجات بڑھ گئے۔ اور جو اس کا دشمن تھا شیطان کی صورت کے اندر، جو رب العالمین قرآن کے اندر بتلایا کہ انسان کا سب سے بڑا جو کھلا دشمن ہے، کہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روک لے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو سیدھی راہ کے اوپر چلنے سے بھٹکا دے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو رب کا باغی بنا دے۔ فرمایا کہ آج اس سرکش شیطان کو باندھ کر دریا کے اندر ڈال دیا گیا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اور یہ عام دنوں کے اندر مشاہدہ ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، رمضان کے اندر وہ لوگ بھی ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو ان کا سرکش دشمن ہوتا ہے، جو نفس کی صورت کے اندر یا شیطان کی صورت کے اندر شیطان کو قید کر کے دریا کے اندر ڈال دیا، اور جو نفس ہے تو جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر جو قوت شہوانیہ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو جب وہ کمزور پڑتی ہے تو روحانی قوت اس کی بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت رب العالمین ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور آخری دن جب رمضان کا ہوتا ہے تو فرمایا کہ بقدر ان دنوں کے کہ تمام رمضان کے اندر اگر 29 کا رمضان ہے تو 29 دنوں میں جتنے آزاد ہوئے، بقدر اس کے آخری دن کے اندر ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر 29 دن کا ہوا تو 28 دن کے اندر جتنے ہر دن کے اعتبار سے 10 لاکھ کو جہنم سے آزادی ملی، تو آخری دن ان کے باقدر سب کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، اس لیے نیکی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کے اندر رب العالمین نے خود فرمایا کہ سبقت کرنی چاہیے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ کس کے اندر؟ نیکی کے اندر، کہ ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا کہ تنافس کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اندر اپنے آپ کو تھکانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کوشش کیجئے کہ جہاں رمضان کا استقبال ہو اور اس بات کا استحضار ہو کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس کے اندر رب العالمین انسانوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کے سرکش دشمن شیطان کو بند کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کی راہ کے اوپر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور عام دنوں کی جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت کا نفل کو فرائض کے برابر اور فرائض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جس قدر انسان اپنے آپ کو تھکا سکتا ہے، جس قدر اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کر سکتا ہے، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے گا، اور اس روزہ رکھنے کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ جس نے صحیح طور پر قرآن کو نہیں پڑھا ہوا ہے تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ عزم اور نیت ارادہ کر لے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور جس نے پڑھا ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے پیغام کو پھیلانے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور ابھی سے وہ اس بات کا ارادہ کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برائی سے بچانا شروع کر دے۔ آج سے یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے گناہوں کے اندر وہ مشغول ہوتا ہے عام دنوں کے اندر، یا کون سی ایسی عادتیں ہیں کہ جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ پہلے دن سے میں نیت اور ارادہ کر لیتا ہوں کہ ہر دن میں نے اپنے آپ کو ایک گناہ سے دور کر دینا ہے، کہ میرے اندر اگر جھوٹ کی عادت پختہ ہوئی ہے، میں اگر نماز میں کمی اور سستی کر رہا ہوں، میں اگر تلاوت میں کمی اور سستی کر رہا ہوں، میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے متعلق کینہ ہے، میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچتی ہے، تو میں روزانہ اس بات کی کوشش بھی کروں عملی طور پر، اور نیت بھی کروں کہ میں نے روزانہ اپنے آپ کو ایک برائی سے، ایک گناہ سے بچا لینا ہے، کہ وہ اس گناہ کو دوبارہ دہرانا نہیں، کرنا نہیں۔ جب 29 دن گزر جائیں گے یا 30 دن گزر جائیں گے تو انسان کے اندر جتنے اس کے گناہ کے جو وہ کرتا ہے، اللہ سے جس گناہ کی وجہ سے وہ دور ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں گے، اور اس کے ساتھ جب وہ نیکیاں کرتا رہے گا تو پھر یقینی طور پر وہ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا کہ جب آخری دن رب العالمین کی ذات کروڑوں کی شکل کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے،
تو اس کے اندر ہمارا نام بھی شامل ہوگا، لیکن بنیادی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے دن سے بندہ نیت، عزم، ارادہ کر کے اپنے آپ کو نیکی کے اوپر جما لے، مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اور اس کے ساتھ رب العالمین کی ذات سے دعا کرے کہ جس قدر وہ اپنے آپ کو دعا میں مشغول کر سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو جس قدر رب العالمین کی ذات سے انسان دعا کر سکتا ہے، اور جس قدر وہ دعا کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی اس کی تکلیف کو ختم کر دیتی ہے، اور جو ابھی مصائب آئے نہیں ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، ان کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے اس گریہ و زاری کے ساتھ بندہ اللہ سے دعا کرے، اس گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنے دامن کو پھیلائے، صبح کو مانگے، شام کو مانگے، دن کو مانگے، رات کو مانگے، کہ جب رمضان گزرے تو وہ رب العالمین کی ذات سے اپنی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کروا لے کہ رب العالمین کی ذات سب سے پہلے اس کو ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو دائمی طور پر جہنم سے جن کی گردنوں کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ پھر رب العالمین کی ذات سے اپنے لیے عزت کے فیصلے، اپنے لیے رزق کے فیصلے، اپنی اولاد کے لیے ہدایت کے فیصلے، امت مسلمہ کی آسانی کے فیصلے، یہ سارے فیصلے دعا کے ذریعے کروا لے، اور سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے۔ اور رب کی ذات اس انتظار کے اندر ہے، وہ فرماتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی عزت چاہنے والا کہ میں اس کو عزت عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ تو جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیجئے، اور اس کی رحمتوں کو، اس کی عطاؤں کو، اس کی سخاوت کو سمیٹ لیجئے، اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی کا سبب بن سکے، کہ جس کو رب نے مال دیا ہوا ہے، جس کو رب نے رزق کے اندر فراوانی دی ہوئی ہے، تو وہ اس بات کی کوشش کرے کہ 2-3 خاندانوں کو اپنے جو اللہ نے اس کو رزق کے اندر فراوانی دی ہوئی ہے اس رزق کے اندر شامل کر دے۔ اور آخری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کروایا، فرمایا کہ صرف کھجور کے ساتھ، تو اس کے لیے وہی اجر ہے کہ جس طرح روزے دار کے لیے اجر ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ افطار کروانے والے کے لیے بھی وہی اجر ہے جو روزہ رکھنے والے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ اس افطار کروانے والے کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ روزہ دار کے اجر کے اندر کوئی کمی کی جائے گی۔ تو اس لیے اس بات کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمگساری معانست کا مہینہ ہے، تو دوسرے کے ساتھ جس قدر کوئی ہمدردی کر سکتا ہے، جس درجہ میں کر سکتا ہے، تو اس کو یقینی بنائے تاکہ کسی اور کی زندگی میں آسانی آئے گی تو رب العالمین میری زندگی کے اندر، میری نسلوں کی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔